کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں واٹر ایکسپرٹ ڈاکٹر حسن عباس. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حسن ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا، آپ ظاہر ہے بارشوں کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اچھی فصل ہوگی اور ہریالی ہوگی، اور ظاہر ہے ویدر کی جو شدت ہے، جو حدت ہے موسم کی، وہ کم ہوگی، لیکن اس کے باعث ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے زحمت بھی بن جاتی ہے. ہم اگر کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ وہ ایسے کیا مسائل ہیں جس کی وجہ سے بارش جیسی رحمت جو ہے وہ ہمارے لیے زحمت بن جاتی، تو آپ کیا 3 یا 4 چیزیں بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری جو واٹر مینجمنٹ ہے وہ صرف اور صرف سٹرکچرز کے گرد گھومتی ہے. ہمارا خیال ہے کہ صرف سٹرکچر بنانے سے ہماری واٹر مینجمنٹ ٹھیک ہو جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے. ہم نے اپنے جو نیچرل سسٹم ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے، ناٹ دی ادر وے راؤنڈ. ہم نے اپنے آپ کو کنفارم کرنا ہے، ہم آہنگ کرنا ہے قدرت کے ساتھ، کیونکہ قدرت ہم سے بڑی ہے، ہم چھوٹے ہیں. دیکھیے، دریا میں جب پانی آتا ہے تو دریا کا راستہ قدرت نے بنایا ہوا ہے. پانی ہمیشہ دریا ہی میں آتا ہے، اور جب زیادہ پانی آتا ہے تو دریا کے کناروں سے باہر نکلتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فلڈ پلینز. اور فلڈ پلینز کی ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں. جب تھوڑا پانی آتا ہے تو دریا میں کم فلڈ آتا ہے، جیسے جیسے پانی بڑھتا جاتا ہے تو وہ دریا سے زیادہ دور تک نکلتا ہے. اس میں فلڈ پلینز کی زوننگ ہوتی ہے. آپ کے 1 ایئر کے زون ہیں، آپ کے 5 ایئر کے زون ہیں، آپ کے 20 ایئرز کے زون ہیں، آپ کے 100 ایئرز کے زونز ہیں. ہر زون کا جو مینجمنٹ کا طریقہ ہے وہ مختلف ہے. جس جگہ پہ ہر سال فلڈ آنا ہے اس جگہ کو آپ بالکل خالی چھوڑ دیں. اچھا. جس جگہ پہ 5 سال کے بعد فلڈ آنا ہے آپ ادھر کوئی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر فلڈ آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے. اسی طرح جہاں پہ 20 سال میں ایک دفعہ فلڈ آنا ہے آپ وہاں پہ کافی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب 20 سال میں فلڈ آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے. یہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے فلڈ پروٹیکشن زون کی، یہ آپ کے جو این ڈی ایم اے کے ادارے ہوتے ہیں، جو آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اور اس قسم کے دیگر ادارے ہیں، سائنٹسٹ کے ساتھ مل کے ہائیڈرولوجیکل کنڈیشنز کی پوری اسیسمنٹ کر کے اس کا پورا مینجمنٹ پلان بنایا جاتا ہے. اور یہ جو مینجمنٹ پلان ہے اس کے بیچ میں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے بیچ میں انجینئرنگ انوالو ہے، انفورسمنٹ انوالو ہے، اور ایجوکیشن انوالو ہے. یعنی انجینئرنگ، انفورسمنٹ اور ایجوکیشن، اس کے بغیر کوئی چیز بھی ممکن نہیں ہے. کوئی چیز آئسولیشن میں نہیں چل سکتی. اور ان تینوں چیزوں کی جو باؤنڈری کنڈیشنز ہیں وہ آپ کو سائنس پرووائڈ کرے گی. یعنی سائنس کی باؤنڈریز میں رہتے رہتے آپ نے انجینئرنگ پلانز کرنے ہیں. اس کے بعد میں آپ نے انشور کرنا ہے کہ انجینئرنگ پلانز کے ساتھ ساتھ جو آپ باقی اپنے پلانز بناتے ہیں، مینجمنٹ کے پلان بناتے ہیں، ڈیزاسٹر ریلیف کے پلان بناتے ہیں، ڈیزاسٹر کے کیس میں نقل مکانی کا پلان بناتے ہیں، اس کی انفورسمنٹ کی جائے. اور جو کمیونٹی ہے اس کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک کمیونٹی کے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کس لیول جو آپ کا لیول ہوتا ہے اس کا وارننگ کا، اس کے اوپر انہوں نے کیا ایکشن لینا ہے، تو اس وقت تک آپ کی یہ چیزیں کام نہیں کریں گی. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس میں کمیونٹی کی، کہ کمیونٹی میں جب فرض کریں کہ آپ فلڈ زون 2 میں رہتے ہیں اور فلڈ زون 2 کے یلو کی وارننگ آتی ہے، تو کمیونٹی کے جو رہنے والے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ اگر میں گلی نمبر 3 کے مکان نمبر 1 میں رہتا ہوں تو میں نے اپنے خاندان کو سکول نمبر 4 کی بیرک نمبر 3 کے کمرہ نمبر 2 میں لے کے جانا ہے. اچھا، بالکل. جہاں تک آپ کی پلاننگ جو ہے وہ ہوئی ہوتی ہے. اور یہ ساری پلاننگ وہی بات کہ انفورسمنٹ، انجینئرنگ اور ایجوکیشن کے بغیر ممکن نہیں ممکن. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز مجھے اور بتائیے گا. ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کراچی میں متواتر طور پر ہم دیکھ رہے تھے زلزلے کے جھٹکے کم شدت کے محسوس کیے گئے. وہ ایک پرٹیکولر علاقے تھے جہاں پر ہو رہا تھا. جب وہاں سے معلومات ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ جی زمین جو ہے وہ بالکل اس کا موئسچر ختم ہو گیا ہے، اور جو پلیٹس ہیں وہ اب موو کر رہی ہیں، انرجی ریلیز کر رہی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کیا کوئی ایسا سسٹم ہے ہمارے یہاں، کوئی ایسی پالیسی ہے، کوئی ایسا طریقہ اپنایا جا رہا ہے کہ اس پانی کو زمین میں واپس بھیجا جائے تاکہ زمین جو ہے اس کے اپنے اندر بھی موئسچر رہے؟ تو یہ کچھ اس پہ کام کیا جا رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا اس پہ کوئی کام کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، لیکن
جہاں تک نظر آ رہا ہے مجھے اس چیز کو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے. ہمارے جو ٹوٹل کنسنٹریشن ہے پالیسی میکرز کی, انویسٹرز کی اور پلانرز کی, وہ سرفیس سٹرکچرز بنانے کے اوپر ہے کہ جناب آپ ایک سے بڑھ کے ایک ڈیم بناتے جائیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو چکوال میں بارشیں ہوئی اس میں ڈیم بسٹ ہوئے جس کی وجہ سے تباہی زیادہ مچی. یعنی ایسے علاقے جہاں پہ فلیش فلڈز اور اس طرح کی بارشیں اب زیادہ متوقع ہیں, وہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے ڈیم ہیں, دے آر لائک ٹکنگ ٹائم بامز, کیونکہ اگر کوئی ڈیم ٹوٹے گا تو وہ پھر زیادہ تباہی ہوگی. تو اس لیے ہم نے ڈیمز کی طرف نہیں جانا, ہم نے گراؤنڈ واٹر ریچارج کی طرف جانا ہے. اور یہ جو فلڈ پلین مینجمنٹ ہے یہ بڑا ایک جو میں نے سائنٹیفک باؤنڈری کنڈیشنز کی بات کی ہے, جب آپ کا پانی دریا کے بیچ میں چلتا ہے, دریا سے باہر آتا ہے تو وہ ایکویفر کو ریچارج کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے وہ جو ریچارج کے میکنزمز ہیں نیچر کے, ہم نے ان کو ڈسرپٹ کیا ہے. ہم نے مثلا ریچارج دریاؤں کے ساتھ درخت ہوتے ہیں, ویٹ لینڈز ہوتے ہیں, ہم نے ان کو ختم کر دیا. اگر ہم ویٹ لینڈز کو ریسٹور کریں گے, بیریئر کا کام بھی کرتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور وہ ریچارج کو بھی انکریز کرتے ہیں. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور ظاہر ہے بہت سارا یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے اوپر ایک بڑی کہتے ہیں نا ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی تو ہی